اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کریم ہم پر بڑا مہربان ہے۔ اس ذات نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق باتیں کریں۔ سیرت پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہم نے تقریباً 180 دن پہلے شروع کیا، یعنی 6 ماہ ہو گئے ہیں ہمیں یہ گفتگو کرتے ہوئے اس چینل پہ، سیرت لائبریری کے چینل پہ، اور ہم رسول اللہ کی زندگی آپ کی ولادت سے لے کر معراج النبی تک پہنچ گئے ہیں، اور آج کل ہم معراج النبی پہ ڈسکشنز کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7ویں آسمان سے بھی اوپر، جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایک رسول اللہ کی ڈسکرپشن کے مطابق بیری کی طرح کا ایک درخت ہے، لیکن اس کے پتے بہت بڑے بڑے، ہاتھی کے کان جیسے بڑے، مثال آپ نے دی، اور اس کے پھل اگر بیر دیکھیں تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، بہت ٹائنی سا پھل ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پھل مٹکوں جیسے ہیں، بڑے بڑے مٹکے، یعنی بڑے بڑے پھل ہیں، اور نہایت خوبصورت درخت ہے سدرۃ المنتہا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی تجلی نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا، سدرۃ المنتہا کو، تو یہ نہایت خوبصورت ہو گیا، زمرد اور یاقوت سے زیادہ خوبصورت ہو گیا، اور اس کی خوبصورتی بیان کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہوا، اور آپ نے اللہ کریم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں تک کہ اتنی قربت ہو گئی جسے قرآن کریم فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ سورہ نجم میں ذکر کرتا ہے، اس کو ڈسکرائب کرتا ہے، یعنی اتنے قریب ہو گئے جتنا 2 کمانوں کا فاصلہ، یعنی اگر یہ کمان کی یہ شیپ ہے، آپ دیکھیں تو یہ یوں رکھیں تو اتنا کم فاصلہ رہ گیا۔ یہ مجھے آپ کو سمجھانے کی بات ہے۔ یہ بالکل عرب میں محاورہ 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب کسی کی دشمنی ختم کرنی ہو اور دوستی کا اظہار کرنا ہو تو وہ اپنی کمان یوں ملاتے تھے جس سے وہ یہ ڈکلیئر کر دیتے تھے کہ آج سے ہم دوست ہیں۔ اور دوسرے یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے قربت کے لیے، یعنی ایک دوسرے سے قریب ہونے کی انتہا سمجھانی ہو عرب زبان میں تو وہ 2 کمانوں کا فاصلہ کہا جاتا ہے۔ اب اگین بغیر کسی تمثیل اور نسبت کے اپنے کلچر کے حوالے سے سمجھانے کے لیے میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپس میں بغل گیر ہوئے، لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جیسے ہم کسی سے ملتے ہیں اور ہماری محبت کا، قربت کا سب سے بڑا احساس یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے بغل گیر ہوتے ہیں، اسے گلے ملتے ہیں اور اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے کلچر میں محبت کے اظہار کا بہترین طریقہ ہے۔ تو عربی زبان میں بہترین طریقہ اسے بتانے کا 2 کمانوں یا اس سے کم فاصلہ کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا قرآن کریم میں سورہ نجم میں کہ میں اور میرے محبوب انتہائی قریب تھے۔ یہ اللہ کریم اپنا تعلق اور مہربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کی اس کے متعلق بتا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم بلکہ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ پھر میں نے اپنے بندے پر وحی کی جو وحی کی۔ اس کے متعلق ہمارے علماء اور مفسرین بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کو مختلف قسم کے علوم دیے گئے۔ ایک وہ علم تھا جو تمام کائنات کو، تمام دنیا کو بتانے کے لیے تھا، جو رسول اللہ نے مختلف احادیث کی صورت میں، احادیث قدسی کی صورت میں لوگوں کو بتایا۔ اور دوسرا وہ علم تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے چاہا اسے سمجھایا، بتایا۔ اب اس کی مثال یوں ہے کہ ایک کلاس میں یا ایک گروپ میں بہت سے شاگرد ہوتے ہیں جن کو استاد پڑھاتے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹ کا آئی کیو بہت اچھا ہوتا ہے، انٹرسٹ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت کھوج لگاتے ہیں، بڑی سرچ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اور مزید سمجھنا چاہتے ہیں، تو استاد ان کو کچھ باقی اسٹوڈنٹ سے زیادہ یا مختلف
ورا بھی پڑھاتے ہیں، ان سے زیادہ بھی پڑھاتے ہیں، وہ باتیں سمجھاتے ہیں جو عام اسٹوڈنٹ کی سمجھنے آنا مشکل ہوتی ہیں۔ یہ دنیاوی اگزامپل ہے آپ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک علم وہ بھی دیا گیا جو اللہ اور اللہ کے کریم نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان رہا۔ ایک علم وہ ہے جو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ہے۔ تو یہ وہ ساری باتیں اس ایک آیت میں چھپی ہوئی ہیں جس میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے وحی کی اپنے بندے کو جو وحی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو نہایت حسین صورت میں دیکھا۔ اچھا، اب یہاں پہ بھی سمجھنے کی بات ہے، اگر آپ اللہ کی دنیا دیکھیں تو آپ کو بہت خوبصورت لوگ ملتے ہیں، یہ مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی۔ کچھ لوگوں کی خوبصورتی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے متعلق تو ہم سنتے ہی آئے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نہایت حسین تھے، اور اتنے خوبصورت حسین تھے کہ جب زلیخا نے اپنے کلاؤٹ میں سے خواتین کو بلایا، اپنی دوستوں کو بلایا، انہیں پھل دیا اور چھری دی، کہا اسے کاٹو، اور اسی وقت جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے لائی، تو ان عورتوں کو اتنا کھو گئیں یوسف علیہ السلام کے حسن میں کہ انہوں نے اپنی انگلیاں تک کاٹ لیں اور ان کو احساس نہیں ہوا۔ تو یہاں پہ ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے، وہ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ مصر میں یوسف علیہ السلام کا حسن دے کر عورتوں نے اپنے انگلیاں کاٹ لی، ہاتھ کاٹ لیے، اور ان کو احساس تک نہیں ہوا۔ اتنی گم تھیں وہ اس حسن یوسف میں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوا، تکلیف ہی نہیں ہوئی اس انگلیوں کے کٹ جانے کی۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگ اپنی جان مارتے ہیں اور اس کو اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں، کمال سمجھتے ہیں۔ تو سرکار کا حسن کیا ہوگا یہ ہمیں امیجن کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بہترین صورت میں، کائنات میں سب سے خوبصورت، سب سے اعلیٰ تناسب، یہ جو ہمارے جسم کا ہاتھ کتنے ہونے چاہیے، آنکھیں کیسی ہونی چاہیے، منہ کیسا ہونا چاہیے، بال کیسے ہونے چاہیے، اس کی بہترین پروپورشن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے بنایا۔ تو جس نے اپنے رب کو، جس رب نے اپنے محبوب کو اتنا خوبصورت بنایا، وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ وہ بچوں کی بڑی خوبصورت نظم ہے نا، جس نے زمین پہ پیار اتارا خود وہ ہوگا کتنا پیارا، اللہ ہے بس پیار ہی پیار۔ اللہ کریم نہایت حسین صورت میں رسول اللہ کو اپنی زیارت یا دیدار کراتا ہے، اور اللہ کریم اپنے متعلق یہ بھی فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ حسین ہے، خوبصورت ہے، اور حسن کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکا کہ رسول اللہ کی طرح اللہ کے پاس ساتویں آسمان پہ، عرش الہی پہ، جہاں پہ اللہ کا عرش اور کرسی ہے، وہاں پہنچے، اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ کا دیدار کرے، اور اللہ سے قربت کا اتنا اظہار مالک کر رہا ہے اپنے محبوب کے لیے کہ وہ اتنے قریب آئے میرے جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہو، میکسیمم پاسبلٹی آف نیئرنیس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے جنت اور دوزخ کی سیر کروائی گئی۔ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں نہریں اور اس کی مٹی میں خوشبو ہے کستوری جیسی، پرفیوم جیسی خوشبو ہے، اور نہایت خوبصورت مٹی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کوثر نہر دیکھی، اور اس کے کنارے سونے سے بنے ہوئے، یعنی جو کنال بینک ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی مٹی زمرد، یاقوت اور دوسرے قیمتی پتھروں سے، ہیرے جواہرات سے بنی ہوئی ہے، اور اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے اگزامپل دی ہوئی ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے میٹیریل چیزوں کے حساب سے ہی سمجھ آئے گی نا۔ اللہ جنت کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کے لیے
جنت بنائی ہے، وہ باغ تیار کر رکھے ہیں ان لوگوں کے لیے جو مجھ پر ایمان لائے، میرے رسول پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے اور میرے حکم پر عمل کرتے رہے، جنہوں نے مجھے راضی کر لیا۔ تو ان کے لیے اللہ کریم فرماتا ہے کہ ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی اس میں مختلف تاریخ دانوں کی، مفسرین کی رائے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے درختوں کے درمیان، باغ کے درمیان نہریں بہتی ہیں، ایسے ہی جنت میں ہوں گی، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ زمین کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور زمین وہاں پہ ایسی ہوگی جیسے آپ شیشہ گلاس سمجھ لیں۔ ویسے تو ہم نے دنیا میں بھی ایسی چیزیں اب بنا لی ہیں، بہت سی جگہوں پہ آپ کو کسی فارم ہاؤس میں جائیں، کہیں اور جائیں تو انہوں نے شیشے کی بنائی ہوتی ہے جس پہ آپ چلتے ہیں اور نیچے پانی چل رہا ہے۔ اگر آپ دبئی کی بات کریں، اٹلانٹس ہوٹل میں ایسے کمرے ہیں جو سمندر کی تہہ میں ہیں، یعنی اگر آپ ان کی ونڈو سے دیکھیں تو آپ کو ساری مچھلیاں اور چیزیں نظر آتی ہیں جو سمندر میں موجود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کی سیر کی۔ یہاں پہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے کسی کے چلنے کے، قدموں کے چلنے کی آہٹ سنی، تو میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا، اللہ کے رسول، یہ آپ کے غلام بلال بن رباح، جنہیں ہم بلال حبشی کہتے ہیں، ان کے قدموں کی آواز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آ گئے تو آپ نے بلال حبشی سے پوچھا، بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنی؟ تو بلال کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، وضو سے رہتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل تحیت الوضو کا پڑھتا ہوں۔ اللہ کریم نے اس حبشی غلام کو، جو عرب کے کلچر میں ایک بدقسمتی کی علامت تھی، غلام ہونا، سیاہ فام ہونا، مجبور ہونا، اجنبی ہونا، اور ان پہ بہت ظلم کیا گیا۔ اس کی داستان ہم پچھلے کچھ سیشنز میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آپ کو تپتی ریت پہ 50 ڈگری پہ لٹایا جاتا، پتھروں پہ، ریت پہ، اور سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا، اور اس کے بعد مارا پیٹا جاتا، لیکن آپ ایک ہی بات کہتے تھے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آپ کے گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کو پکڑا کے ان سے کہتے تھے بھاگو۔ بلال حبشی گر جاتے تھے تو ان کو گھسیٹتے رہتے تھے۔ آپ دیکھیں تکلیف کی کس قدر زیادتی کرتے رہے عرب کے سردار اس وقت، صرف ایمان لانے پر۔ اللہ کریم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام دیا بلال حبشی کو اپنا مؤذن بنا کر، اپنی طرف اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف بلانے کی سعادت بلال حبشی کو ملی۔ صرف یہی نہیں، جب مکہ میں ریاست مدینہ قائم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بیت المال کا انچارج مقرر کیا، یعنی آج کے زمانے کا فائنانس منسٹر، وزیر خزانہ۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ بہتر بدلہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کریم نے جناب بلال حبشی کو ان کی قربانیوں اور ایمان کا صلہ یہ دیا کہ جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ۔ اللہ کریم ہمیں اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کی زندگیوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ جو سلسلہ ہے سیرت لائبریری کا، سیرت پوڈ کاسٹ کا، رسول اللہ کی باتوں کا، ہم اسی لیے یہ سلسلہ شروع کیا کہ اللہ کریم ہمیں، آپ کو، ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما دے، یہ مہربانی فرما دے کہ ہم رسول اللہ کی زندگی کو اپنا سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ جزاک اللہ۔